اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں آغا جی کے پلیٹ فارم سے آغا سید عظمت حسین نقوی آج ہمارے درمیان ملک پاکستان بلکہ بین الاقوامی شخصیت جناب محترم اظہر اوان اظہر صاحب پنڈی وال والے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پہلے تو ان کا بہت شکریہ، ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ان کی جو انٹرویو ہے، ان کی ویڈیو ہے، ہم اپنے چینل پر ڈال سکیں۔ بہت مہربانی اظہر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اظہر اوان اظہر صاحب پنڈی وال یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت کم وقت میں اپنے نام کا لوہا منوایا ہے۔ جہاں ان کی اپنی محنت، لگن، کوشش ہے، وہاں پہ خدا کی مہربانی بھی شامل حال رہی ہے، کیونکہ خدائے بزرگ برتر کے فضل اور کرم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی رحمت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے ہم اظہر اوان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یوں تو انہوں نے شاعری میں بھی اپنا لوہا منوایا، گیت، غزل، فوک اور دیگر جتنی بھی انہوں نے مختلف زبانوں میں، جس میں اردو ہے، پنجابی، سراکی اور پٹھواری زبان میں بھی گیت، غزل یہ سب گائے ہیں۔ اور بلکہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری اور نجی چینل ہیں، بلکہ ریڈیو پاکستان، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اور داد وصول کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام آغا صاحب، سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ جی انشاءاللہ جی۔ تو آپ کا پورا نام جو ہے؟ جی میرا پورا نام شاعری کے حوالے سے اظہر اوان اظہر پنڈی وال۔ اچھا، کیونکہ میرا سانگ جو ہے وہ مشہور ہوا جب اسا پنڈی وال ساڑھے یار پنڈی وال، تو اس کے بعد پھر میرے نام کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا۔ ویسے بھی پنڈی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ اپنا خطہ، جس انسان جس خطے میں رہتا ہے، جس زمین سے اس کا واسطہ ہوتا ہے، اس زمین کا اس پر قرض ہوتا ہے، تو یہ محبتیں چکانے کے لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو لگا دیا۔ تو اظہر صاحب، یہ تو آپ نے بجا کہا ہے کہ خطے کا حق ادا آپ کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت بخشی ہے، یقیناً یہ ہمارے پنڈی وال، جو ہم پنڈی وال بھی اپنے آپ کو ہم کہیں گے، کیونکہ ٹیکسلا میں اس وقت آپ موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، تو تحصیل ہے یہ بھی راولپنڈی کی اور خطہ پٹھوار ہے یہ ہمارا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ کے جو مشہور گیت جو ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ذرا آپ بتائیے گا۔ جی میرا پہلا سانگ جو تھا وہ 2014 میں نے ریلیز کیا، جس کو میرے بھائی ہیں عادل اوان صاحب، تو انہوں نے اس کو مجھے، بلکہ میں چاہ رہا ہوتا تھا آپ کو وہ بھی اناؤنس کروں کہ میں موسیقی چھوڑ چکا تھا، تو کافی عرصہ میں نے 10-12 سال موسیقی چھوڑی، تو بعد میں انہیں بھائی نے میرا دوبارہ شوق جو ہے وہ زندہ کیا، مجھے دوبارہ اس طرف لائے اور میرا پہلا گانا ریکارڈ کروایا، اکھیاں جناب دیا، تو وہی گانا میری پہچان بن گیا۔ تو میں بھائی کا بھی نام اس میں لینا چاہوں گا کہ عادل اوان بھائی کی بہت میرے ساتھ محنت ہے اور اللہ کا کرم سب سے پہلے۔ تو اور جو گیت آپ کے فیمس ہوئے ہیں ان میں کون کون سا گیت ہے؟ جی ایسی اس وقت والیوم کا دور تھا، البم ریکارڈ ہوتے تھے اور اس میں 6-7 گانے ریکارڈ ہوتے تھے، تو اس میں ایک گانا اور تھا پنڈیوں آئی لاری مر گلے خراب ہو گئی، تو وہ بھی بڑا چلا۔ اس کے بعد ہم نے گانا کیا اسا پنڈی وال ساڑھے یار پنڈی وال، تو یہ اس کو ڈاکومنٹری سانگ کہتے ہیں، تاکہ جس میں علاقے کی۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے میرا ایک گانا جو عام علاقائی طور پر میں نے لکھا اور مشہور ہوا، پتھراں دے دلدار بنانے چھوڑ دیتے، نویں نویں اساں یار بنانے چھوڑ دیتے، یہ بہت فیمس رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ اس میں لاسٹ مقطع تھا، وہ آپ کی آگے سب نظر کرتا ہوں کہ جدوں دے اظہر سجن ساڈے رس گئے نے، جدوں دے اظہر سجن ساڈے رس گئے نے، خوشیاں دے تہوار مناونے چھوڑ دیتے، نویں نویں اساں یار بناونے چھوڑ دیتے۔ یقیناً آپ ہمارا اثاثہ ہیں جی۔
بلکہ ہم تو ابھی یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گلوکار ہمارے پنڈی کے جن کا انشاءاللہ یہ تو پاکستان ہے، جیسے آپ کے گیت ہیں، مجھے تو یہ یقین کامل ہے کہ بیرون ملک بھی یہ گیت سنے جاتے ہیں، بل یقیناً سنے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ گیت گاتے ہیں اور ان میں شاعری جو ہوتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے؟ جی اگر سب میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میں جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں، جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کہہ سکتا، تو میں اس وجہ سے پھر زیادہ تر یہی ہے کہ شعراء جتنے بھی ہمارے فوک لکھنے والے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنگر نے محنت کی، اس پہ کام کیا، اس گانے کو بنایا، اس پہ بے شمار اخراجات ہوتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے، تو پھر وہی شاید دوسرے سنگر کو بھی وہ گانا دے دیتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا پیسہ وہ ضائع چلا جاتا ہے، تو میں کاپی رائٹ ہوتا ہے، تو وہ شاعر صبر نہیں کرتے کہ وہ ایک کو دے کر پھر بھول جانا چاہیے ان کو کہ یار جس کو دے دیا ہے یہ گائے گا، یہ گانا چلے گا، تو وہ دوسرے سنگرز کو بھی دے دیتے ہیں، اور 1 2 3 ایک گانا 5 سنگروں کی آواز میں آ جاتا ہے، تو وہ سب کا محنت رائے گا آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ تر شعراء سے کلام نہیں لیتا، تو خود ہی میں لکھتا ہوں جتنے بھی میرے سانگ ہیں ابھی تک۔ ہاں کچھ شعراء کے کلام میں نے گائے ہیں جن سے میرا معاہدہ پہلے ہوا ہے کہ یہ آپ میرے سانگ رہیں گے تو میں ضرور آپ کے گاؤں گا، تو 2 3 میں نے گائے ہیں لوگوں کے۔ یہ تو حضرت بھائی شاعروں کی عادت ہے، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ شاعر کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گلوکار ان کا لکھا ہوا کلام جو ہے نا وہ گائیں۔ تو آپ تو تقریباً کون سے ٹی وی چینل سے آپ منسلک رہے ہیں اور کب سے ہیں؟ جی پاکستان کے تقریباً سارے چینل جتنے پرائیویٹ ہیں یا سرکاری طور پہ PTV میں نے کیا، اس کے بعد کوک ٹی وی تھا، اس کے بعد سرائکی روہی رنگ تھا، اس کے بعد جتنے بھی تقریباً ہمارے لوکل چینل ہیں، K2 TV چینل ہے جو فوک کو پریزنٹ کرتا ہے، کلچر کو پریزنٹ کرتا ہے، تو ان چینلز میں نے اور ریڈیو پاکستان میں میں نے پرفارم کیا، تو کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی پرفارم۔ اظہر بھائی پہلے آپ نے شاعری شروع کی یا آپ نے گلوکاری شروع کی؟ یہ دلچسپ میرے لیے اس لیے ہے کہ میں نے دل کو، یہ ہمارے فوک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جتنے بھی سنگر ہیں فوک والے وہ ان کے ساتھ وہ آبیتی لکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو تجربہ ہوتا ہے وہ ایک تجربہ جو دل والا تجربہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت لکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے پہلے گنگنانا شروع کیا، تو گنگنانے کے لیے مجھے لفظ چاہیے تھے، وہ لفظ پہلے خود میں نے لکھے، گنگناتے گنگناتے پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے سیکھنا چاہیے اس کو، اتنا سیکھ لوں کہ میں ان کو گنگنا سکوں، گانا دور کی بات۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شاعری پہلے شروع کی، تو کیا شاعری کسی خاص چوٹ کی وجہ سے ہے یا جیسے چیز رائج ہے کہ کوئی درد ملتا ہے تو شاعری شروع ہوتی ہے، تو آپ کا کچھ اس میں کیا ایسا ایکسپیرینس رہا یا کچھ بتانا پسند فرمائیں گے یا اس کو بھی آپ سیکرٹ رکھیں گے؟ نہیں آغا صاحب آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہم، آپ شاعر ہیں اور شاعر کی لفظوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو کہاں سے چوٹ ہے، تو میں نے ایک غزل کا ایک شعر سے ہی آپ کو اس کا وہ معنی بتا دیتا ہوں کہ آدمی وہ انسان کہلاتا ہی نہیں، آدمی وہ انسان کہلاتا ہی نہیں، غم سے جب تک آشنا نہیں ہوتا، تو غم سب کچھ ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کیا میں ڈھونڈنے چلا ہوں دم روزگار کو، آئے نہ میرے سامنے قید و بہار کو، یہ جو مصیبتیں ہیں ہمارے ملک میں، جو روزگار کی مصیبت ہے اور دیگر معاشرتی مسائل جو ہیں ظاہر وہ آڑے تو آتے ہوں گے، تو ان سے آپ کیسے نپٹتے ہیں؟ یہ سب یہ تو زندگی کے دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے زندگی، تو جو اس کو میرا خیال میں سمجھ جاتا ہے تو وہ اتنا پریشان نہیں اس پر ہوتا، پھر اس پہ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اس نے عطا کر رکھا ہے پہلے اس کا شکر کریں، بعد میں کچھ اور مانگیں، تو اس لیے پریشانی نہیں ہوتی کہ دکھ اور سکھ کا کیا چل رہا ہے کمبینیشن۔ تو باقی شاعری تو میرا خیال میں ان دونوں چیزوں پر ہی کی جاتی ہے، تو درد کم از کم سوز اور درد شاعری سے زیادہ منسلک ہے خوشی کے ساتھ ساتھ، تو آپ خود شاعر ہیں، آپ کو یہ انداز ہے، تو میں نے بھی کوشش کی ہے، پھر میں کبھی کبھی خود کلامی بھی شاعری کے اندر کرتا ہوں کہ مینوں کدرے ویکھیا ہوئی، مینوں کدرے ویکھیا ہوئی اپنے آپ تو پوچھتا رہنا،
واہ واہ میں نے ماشاء اللہ دیکھا ہوئی اپنے آپ تو پوچھتا رہنا. واہ. تو موسیقی میں آپ کے استاد کون ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ شاعری ویسے گنگنانا شروع کی، دل الفاظوں کا وہ ذخیرہ سامنے آتا گیا دماغ میں، پھر وہ شعر جڑتے گئے، پھر آپ ان شعروں کو گنگنانا شروع کیا. تو کیا آپ نے باقاعدہ کسی اساتذہ سے گلوکاری کا علم حاصل کیا یا اس کے داؤ پیج جو ہوتے ہیں؟ جی آغا جی بہت زیادہ تو نہیں سیکھ سکا، لیکن اس کے سمجھے استادوں کے پاس بیٹھنے کا جو طریقہ میں نے سیکھا ہے، وہ بیٹھنے کا طریقہ میں نے استاد ریاض علی خان پنڈی میں تو انہیں سے سیکھا ہے. فی الحال موسیقی بڑے دور کی بات ہے. تو بس شاعری میں آپ استاد کون ہیں؟ پنڈی کے تھے استاد نذیر پارس صاحب، تو وہ میرے استاد وہ فیمس شاعر تھے. لیکن وہ تو اردو کو شاعر تھے. جی وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تو اردو کا شاعر ہوں، لیکن شاعری اور فن کی میرا خیال ہے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی زبان ہے، سمندر ہے یہ تو اپنی راستہ خود نکالتی ہے. ٹھیک ہے، اور احساس اور کیفیت کی کوئی زبان نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ استاد محترم جو تھے وہ اردو کے یعنی وہ زیادہ غزلیں وغیرہ گیت وغیرہ لکھتے تھے، تو آپ پنجابی میں دوڑے اور یہ ایک بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے. جی میں نے عرض کیا غضب کے شاعری تو احساسات کا نام ہے اور اپنی کیفیات کو بیان کرنے کا نام ہے. تو میرے لیے یہ تھا، لیکن استاد جی نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک پیمانہ دے دیتا ہوں، اس پیمانے میں اپنے دکھ بیان کریں، اس کے ساتھ ایک آئینہ اپنے سامنے رکھ لیں، میری غزل کو میری شاعری کو آئینہ سمجھیں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے درد کو، اپنی محسوسات کو، اپنی کیفیات کو، اپنے تجربات کو دیکھ کر پھر آپ اس سانچے میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں. تو میں نے پھر اپنے وہ میری زیادہ تر کوشش رہی ہے کہ میں پنجابی میں بھی لکھوں، اردو میں بھی لکھوں، سرائکی میں بھی لکھوں اور ان ساری زبانوں میں لکھوں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سب زبانوں میں لکھا. ماشاء اللہ جی، آپ کے لیے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم سکھا دیں گے ہر قطرے کو طوفان ہونا، ہم سکھا دیں گے ہر قطرے کو طوفان ہونا، کوئی مشکل نہیں کسی مشکل کا آسان ہونا. یہ تو آپ کی باتوں سے یہ چیز مجھے مل رہی ہے. تو ماشاء اللہ آخر میں کچھ اپنی کہی ہوئی شاعری اپنے ناظرین کو سنا دیں. میں اگر صاحب غزل ہے میری کہ اکھیاں وچوں وگدے اتھرو، اکھیاں وچوں وگدے اتھرو انج لگدا اے اگ دے اتھرو، اکھیاں وچوں وگدے اتھرو انج لگدا اے اگ دے اتھرو، اج جو آپے روندا تکیا، اج جو آپے روندا تکیا پوجدا سی جو جگ دے اتھرو. ایک واری جے ٹر پاون تے، ایک واری جے ٹر پاون تے پھر نہیں آکھے لگدے اتھرو. سیک ہجر دا تن من ساڑے، سیک ہجر دا تن من ساڑے کوئلیاں وانگوں پگدے اتھرو، ازر سانوں لٹ کے لے گئے اس فریبی ٹھگ دے اتھرو، اکھیاں وچوں وگدے اتھرو. ماشاء اللہ جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. مولا کائنات آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، آپ کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے، اور خدائے متعال کبھی کسی کمینے کا آپ کو محتاج نہ کرے، اور صدقہ محمد و آل محمد کا سایہ آپ پر قائم رہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.